السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں شروع کریں آج ہمارا سبق۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیے ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ ان حروفوں کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ حروفوں کو کھینچ کے پڑھنا رہتا آپ کو، یعنی کہ ہر وہ حروف کو آپ کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی چلے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ کیا مل کر آپ کو پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ ہم آگے نکلنے والے ہیں سبق میں، یاد رکھنا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے؟ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ ایک مرتبہ الٹا بھی پڑھ لیں۔ یا حمزہ ہا واو نون میم لام کاف قاف فا غین عین ضا طا ضاد صاد شین سین زا را ذال دال خا حا جیم سا تا با الف۔ یہ ہمارا حروف تہجی الحمدللہ اچھی طرح ہمیں یاد ہو گیا ہے۔ دیکھیے ان حروفوں میں آپ کبھی بھی کیا ہے، اس چیزوں پہ آپ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ والے حروفوں کو آپ موٹا پڑھیں گے، 7 حروفوں کو آپ موٹا پڑھیں گے، اور اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ ضاد۔ یہ اور آگے نکلیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا سبق چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، خا زبر خا، خا زیر قی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی،
دال پیش دو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، خاف زبر قا، خاف زیر قی، خاف پیش قو، لام زبر لا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یا زبر یا، یا زیر ای، یا پیش یو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، زو زبر زو، زو زیر زی، زو پیش زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، داد زبر دا، داد زیر دی، داد پیش دو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، داد زبر دا، داد زیر دی، داد پیش دو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، خوف زبر خو، خوف زیر قی، خوف پیش قو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی،
ہا پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، واو زبر وا، واو زیر بی، واو پیش او، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا، یا زیر ای، یا پیش یو. جی ماشاءاللہ، پڑھے ہیں نا آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ کیا ہے پڑھے ہوں گے میرے برابر. جی پڑھے ہیں نا آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ. اچھا بتائیے، آپ سب لوگوں کو سبق یاد ہوا ہے؟ بتائیے ایک مرتبہ. جی کس کو یاد ہوا ہے ذرا بتائیے. جی میری آواز آپ کو سنائی دے رہی؟ ہمارے ارمان منہا جی بتائیے کہ سبق آپ کو کس طرح سمجھ میں آ رہا ہے سبق پڑھنے؟ ہاں حافظ صاحب. ہاں جی ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہوا ہے نا سبق؟ ہاں حافظ صاحب. ارمان بھائی بٹن. اچھا کیسا، پھر چلیں آگے نکلیں گے ہم. حافظ صاحب کل کیا تو پڑھا ہے حافظ صاحب تمہیں؟ کیا بولے؟ کل تمہیں پڑھا ہے نا حافظ صاحب؟ میں کل آبسینٹ تھی. ہاں ہاں کل بھی یہی والا پڑھے ہیں، آپ فکر نہ اچھا کریں. جی کل بھی یہی والا پڑھائے ہیں. اچھا. جی ہمارے نوری بانو جی بتائے ہماری بہن کہ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آگے نکلنا ہے اس لیے. ذرا سمجھ میں آیا ہے. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم السلام ماں. جی اچھی بات ہے، تو آگے نکل رہے ہیں ہمیں سبق میں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا حضرت. جی دیکھیے آج ہم یہ والے کو پڑھ رہے تھے، تو ہم دیکھیے اب آگے نکل رہے ہیں. یہ والے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین والے حروف. جی تنوین والے حروف ہے، تو ان میں جب دو زبر، دو زیر، دو پیش آئے، تو یہاں دیکھیے دو زبر اور دو زیر اور دو پیش آئے، تو جب دو زبر کے بازو میں اگر الف آئے تو آپ الف کو نہیں ملائیں گے. مثال کے طور پہ کیسا پڑھیں گے؟ تا دو زبر تن. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھتے وقت تا دو زیر تین کے بازو میں اگر یا آپ کو لگ گیا کہیں بھی،
آپ کیا کریں گے؟ ان سب کو خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے. جیسا کہ دیکھیے جیم دو زبر جن، تھوڑا آواز کو بڑھائیں گے. جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن. اس طرح کیا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. الف کو ہرگز نہیں پڑھیں گے دو زبر میں. لام دو زبر لن، الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پشتن. تو دو زبر طن، تو دو زیر تن، تو دو پشتن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن. ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش زن. ضا دو زبر زن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن. دیکھیں یہاں بھی ای آیا ہے، یعنی کہ یا کو ہم آپ اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ کیا ہے رکھ دیں گے. یہ والے میں جو آپ کو کلر دکھ رہا ہے نا، تو یہ سمجھ جائے گی یہ والے کو نہیں ملانا ہے. آپ کے لیے تھوڑا انٹیمیشن ہوگا. ٹھیک ہے. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن. ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ان. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن.
نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ان، یا دو پیش یون. جی اس طرح آپ کو یہ سارا سبق کیا ہے، آپ اس طرح کیا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ آپ کا سبق ہے آج کا سارا. بہت زیادہ دے رہا ہوں، دیکھیے مختصر میں سبق نہیں دے رہا ہوں، بہت زیادہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہم آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ سارا سبق کیا ہے انشاءاللہ آپ سارے لوگ مجھے اکیلے ایک مل کر کیا ہے مجھے سنائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ سارا سبق حروف تہجی سے لے کر حرکت والے حروف سے لے کر اور حروف تنوین والے، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش آئے تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے. ان کو ناک میں آواز کو گھماتے ہیں. مثال کے طور پہ تا دو زیر تین، یہ آواز آتی ہے آخری میں تو ان کو تنوین کہا جاتا. یہ حروفوں کو آپ کیا ہے الف نہیں ملائیں گے، بغیر الف کو ملائے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. چلے ماشاءاللہ. آج کتنے روزے ہوئے جی بتائیے. 11. ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. روزوں کو آپ ہر روزے کو کیا گن رہے ہیں. دیکھیے ایک روزہ ہمارے سے اگر نکل گیا نا آگے تو پھر 1 سال تک ہمارے پاس وہ روزہ واپس نہیں آئے گا. جو لوگ روزہ رکھ چکے ہیں وہ تو خوش نصیب ہے. اگلے سال تک جو لوگ روزہ نہیں رکھے اپنی زندگی میں پھر دوبارہ وہ روزہ ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اسی لیے ہم ایک ایک روزے کا حساب رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر میں روزوں کے تعلق سے نہ پکڑے. یہ ہر وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ افطار میں مہربانی فرما کر آپ ٹھنڈا پانی یا جوس وغیرہ کیا ہے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی صحت کو نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد دیکھیے بتائیے جی جمعہ کے نماز میں کتنے رکعت ہوتے ہیں پورے؟ جی کسی کو پتا ہے؟ 12 رکعت میں حضرت. ماں کتنے بولے؟ 12 رکعت میں حضرت. اچھا ماں میں جواب دیتا ہوں. اور کوئی ہاں 12 رکعت. اچھا جی. جمعہ کی کتنے رکعت ہے؟ دیکھیے پہلے ہم کیا رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت سنت نماز، اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز. کتنے ہو گئے؟ 6. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں 4 رکعت سنت نماز فرض نماز کے بعد، تو کتنے ہو گئے 10 رکعت. تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ہم 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے کتنے ہو گئے پورے 14 رکعت. ٹھیک ہے. 2 رکعت نفل بھی ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے. جی اب بتائیے جمعہ کی کتنے رکعت ہو گئے؟ جی چیٹ کے ذریعے بتائیے. ہاں 14 رکعت ماشاءاللہ. جی 14 رکعت جمعہ کے ہے. تراویح کی کتنے رکعت ہیں؟ 20 رکعت حضرت. ماشاءاللہ ماں بہت اچھی بات ہے ماں. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ سنت نماز ہے کہ نفل نماز ہے تراویح؟ نفل نماز حضرت. دیکھیے ماں تراویح کے سنت ہے ماں، یاد رکھو تراویح کے سنت نماز ہے 20 رکعت. یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ پڑھیں گے تو ثواب ملتا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملتا.
मुअक्किदा कहते हैं कंपलसरी पढ़ने वाली सुन्नत नमाज को, जैसा कि हमें सुबह के 4 रकात नमाज है, 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 2 रकात फर्ज। जोहर में 12 रकात है तो 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा, यानी कि मुअक्किदा कहते हैं कंपलसरी पढ़ने वाले को। असर के 8 रकात, 4 रकात सुन्नत गैर सुन्नत मुअक्किद, गैर सुन्नत यानी कि गैर मुअक्किदा है वो, यानी पढ़ भी सकते आप, नहीं पढ़ भी सकते। और इशा के भी 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा यानी पढ़ भी सकते, नहीं पढ़ भी, वक्त अगर है तो आप पढ़ सकते हैं, यानी हुना बोलकर अगर छोड़ें तो भी गुनहगार। वक्त आपके पास है, अल्लाह ने आपको वक्त दिया है तो 4 रकात सुन्नतों को भी पढ़ लेना। लेकिन फजर, जोहर और जुम्मा के 4 रकात सुन्नत कंपलसरी है, ये याद रखें। और तरावी के 2 रकात यानी कि हर 2 रकात करके पढ़ने वाले सुन्नत नमाज भी कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है जी। और उसके बाद हाफिज साहब, ये बोलिए माँ। ईशान की नमाज में वो रकात तोड़कर रकात बनती ना हाफिज साहब, हाँ जी उसकी दुआ बताते हैं। जी, दुआए खुनूद है। अच्छा मैं पढ़ के दिखाऊं आपको। हाँ अच्छा हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारी मुल्हिक़। ये वाजिब नमाज में रकात तोड़कर रकात बांधकर पढ़ी जाने वाली दुआ है। जी, और सिर्फ अभी सवाल देखिए, सिर्फ अभी नमाज के ताल्लुक से ही पूछा करें ताकि एक इसमें इजाफा हो हमारे इल्म में। जी, इन्नी वज्जहतु कब पढ़ते हैं हम? रकात देने से पहले हाफिज साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, ये जान नमाज की नियत है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, रकात भरने से पहले पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। जी, और दूसरा सवाल ये है जी, एतिकाफ मर्द भी पढ़ते हैं और औरत भी बैठते हैं, तो औरत एतिकाफ कहाँ पे बैठे? घर में बैठते हैं हजरत। कुछ भी फातिहा रूम वगैरह में बैठते हैं हाफिज साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, आप अपने घरों में ही बैठेंगे जहाँ पे पाक जगह है। हमारे घर के अंदर हमारे लिए पाक जगह माने जाने वाली फातिहा की रूम, हर घर में फातिहा का रूम मौजूद होता, नमाज भी वही पढ़ी जाती है और फातिहा भी वही दिलाई जाती है। तो इतनी पाक जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए जगह पर हम एतिकाफ बैठेंगे। बैठ कर क्या है, अल्लाह की हद से ज्यादा क्या है इबादत करेंगे इन आखिरी 10 दिनों में। जी माशाअल्लाह। और सवाल था हमारा अब, जब तैयार हैं तो सवाल मैं पूछूं कि आप पूछ लेंगे? अच्छी बात है। जी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाजों को कब लेकर आए हैं? शबे मेराज हजरत। माशाअल्लाह माँ, सही बात, बिल्कुल सही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का कोई बशर यानी
اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا انسان کو کسی کو بھی آسمان میں نہیں بلایا، اپنا دیدار کسی کو بھی نہیں کرایا۔ اللہ کو دیکھنے والے واحد وہ شخصیت ہے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا کلمے میں نام جب تک نہ پڑھے اس وقت تک انہیں مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ کلمے کے حقدار ذمہ دار سرکار آسمانوں کا 7 آسمانوں کا چکر لگاتے ہوئے سدرۃ المنتہا عرش الہی تک جا کر اللہ کا دیدار کرے، وہاں سے ہمارے لیے کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5 وقت حضرت۔ جی ماشاء اللہ ماں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 50 نمازیں لے کر بھیجا تھا، ایک دن میں 50 مرتبہ پڑھنے کی، لیکن سرکار کیا کرے ہیں، واپس جا کر وہاں پہ واقعہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھتی، تو اللہ کے پاس بھی سرکار گئے 5 کم کرائے، پھر آئے تو اتنی بھی نہیں پڑھتے، تو پھر گئے 40 کرائے، پھر آئے پھر یہ بھی نہیں پڑھ سکتی تو پھر 35 کرائے، پھر 30 کرائے، پھر واپس آئے پھر 25 کرائے، اس کے بعد پھر گئے پھر 20 کرائے، پھر 15 کرائے، 10 نمازیں لے کر آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، تو سرکار آخری میں گئے، اللہ سے پوچھا کہ اے محبوب اب جائیے اس 5 نمازوں کو لے کر جائیے، جو بھی تمہاری امت میں روزانہ مکمل 5 نمازیں وقت کے طور پہ وقت پہ ادا کرے گا اس کو میں 50 نمازوں کا ثواب دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے 50 نمازیں دے کر کیا بھیجا تھا، جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 45 یعنی ٹوٹل کیا ہے 50 نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز پڑھنے کا بے حد ضروری ہے کہ طریقہ سیکھیں، اور اس کے اندر پڑھی جانے والی ہر وہ چیز کو، ہر وہ ادائیگی کو ہمیں اچھی طرح بال سے بھی باریک کیا ہمیں سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک ہے، اور دیکھیے حروف تہجی والے کتنے حروف ہیں؟ حروف تہجی کتنے حروف ہیں؟ 7 حضرت۔ 29 منہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی موٹے پڑھے جانے والے حروف بتائیے۔ سہیل پٹھان ماشاء اللہ، اس کا نام بتائیے موٹے پڑھے جانے والے حروفوں کا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، حلق سے کتنے حافظ جی بولیے ماں۔ میں 5 منٹس بریک لیتا ہوں۔ جی الحمدللہ آرام سے۔ اچھا وہ حلق سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 6 حضرت۔ ماشاء اللہ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کیا کریں گے کل ان 6 حروفیں کون سے ہیں یہ ہمیں بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جی ماشاء اللہ، یہ آپ کے کیا ہے بہترین ہمارے سوالوں کا آپ کے جوابات تھے، آپ کے جوابوں کے بھی سوالات بہترین کیا ہے ماشاء اللہ آپ دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کل کیا ہے انشاءاللہ یہ سارا سبق یاد کریں گے۔ اگر کسی بھی فی الحال کسی بھی وقت میں آپ سے پوچھا گیا کہ ان حروفوں کو ایک مرتبہ اس کو پڑھ کے دکھائے، نام لے کر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ حروف پڑھیں، اس کے بعد ان سے پوچھا ہے فلاں جانا ان سے کیا پوچھا جائے گا کہ فلاں آپ اس حروف کو کیا ہے پڑھیں، تو کوشش کریں کہ آپ پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ سارے حروفوں کو اچھی طرح یاد کریں۔ یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں یہ بھی وہی حروف ہیں، یہاں پہ ہر جگہ الف سائلنٹ ہو جاتا ہے، 2 زبر آ گئے تو الف خاموش ہو جاتا، اگر ایک زبر ہے تو اسے ملا کر آواز سے کیا ہے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی وقت ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اس وقت کے اندر کیا ہے پڑھتے رہنے کی۔ جی ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے پڑھ لیا ہے۔ چلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ رب قدیر کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اللہ جو کچھ کہا گیا ہے
سنا گیا مولا اس کو صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مالک مختار اللہ ماہ رمضان کے صدقے مالک مختار اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مالک مختار اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، مالک مختار اللہ ہمارے ہر پریشانی، ہر مصیبتیں، ہر بلاؤں کو مالک ماہ رمضان کے صدقے تیرے نبی کے نالین کے صدقے مولا ہمارے ہر پریشانی کو مصیبتوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کل آئیں گے انشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں کیا آپ یاد کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔